الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. حمد و سلام کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنے حضور نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. خوشبخت اور بانصیب آپ حضرات کہ جمعۃ المبارک کی پہلی اذان کے ساتھ ہی اپنے کریم رب کے حضور اطاعت بندگی کے لیے اور اس عظیم الشان فریضہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہے. اللہ کریم سعی کو، کاوش کو، عبادت کو قبول فرمائے اور اس کی برکات نصیب فرمائے. ہم گزشتہ 2-3 جمعوں سے پیغمبر اسلام کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کے عصمت و شان، آپ کی حیات طیبہ اور اللہ کریم کے حضور ہر قدم پہ، ہر امتحان میں کامیاب و کامران ہونا، حج کا پس منظر، قربانی کا پس منظر، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. الحمدللہ آج یوم شک ہے، یعنی آج رات ماہ ذی الحج شریف کا چاند دیکھا جائے گا. ایام تشریق، ایام حج قریب ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام
ہم نے گفتگو کی تھی کہ آپ اللہ کے حضور اس ظالم جابر بادشاہ کے دربار میں آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر سچے دل سے، خلوص نیت سے، صدق دل سے، سلیم قلب سے اللہ کریم کا دامن پکڑ لے، دین اسلام پہ چلنا شروع کر دے، اس کے مد مقابل کتنی طاقتیں ہوں، لشکر و سپاہ ہوں، افواج ہوں، حکومتی مشینری ہو، جو کچھ بھی ہو، سلطنت ہوں، ملک ہوں، وہ اس کا ایک بال بھی پیکا نہیں کر سکتے۔ اور جابر اور ظالم بادشاہ کے دربار میں کلمہ حق کہنا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب نمرود کو سجدہ نہیں کیا تھا، ہم نے پڑھا گزشتہ جمعے پر، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی علم کو بلند کیا۔ بازاروں میں چلے جاتے، بلند آواز سے کہتے ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، لوگوں ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تبلیغ کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے اب ہر کسی کی زبان پہ ایک حضرت ابراہیم کا نام تھا۔ ایک امتحان میں کامیاب ہوئے تو دوسرا امتحان اور آزمائش آپ کے سر پہ کھڑا تھا۔ اب نمرود جو جھوٹا خدا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عجیب و غریب باتوں سے، نئے دین کی تبلیغ سے، ایک نئی گفتگو سے پریشان رہنے لگا کہ جو خواب دیکھا تھا کہ وہ خواب تو سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، یہی وہ بچہ ہے جو میری اس سلطنت کا، جھوٹی خدائی کا، اس کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام پہ دوسرا امتحان آیا۔ نمرودیوں کی عید کا دن آ گیا۔ اب اس کو قرآن کریم سورۃ انبیاء اور سورۃ صافات، سورۃ یاسین کے بعد اللہ کریم نے سورۃ صافات میں اس کا ذکر فرمایا۔ اب ان کا سالانہ تہوار آ گیا، عید کا دن آ گیا، اور ہوتا یہ تھا کہ نمرودی جو عید کرتے تھے سال میں، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ صبح اٹھتے، اچھے اچھے کھانے تیار کرتے، طرح طرح کے کھانے تیار کرتے، خوبصورت لباس پہنتے، تیار ہوتے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کرتے کہ سارے کھانے اٹھا کر اپنے صنم خانوں میں، بت خانوں میں چلے جاتے۔ ان کا ایک عقیدہ تھا، اور سارے کھانے اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ سارے جو نمرودی تھے، بابل کے باشندے تھے، اس شہر کے لوگ تھے، وہ سارے اپنے گھروں کو تالے لگاتے اور باہر جنگل میں چلے جاتے۔ صبح سے لے کر شام تک وہاں پر رقص و سرور کی محفلیں سجتی، وہاں پہ ڈانس ہوتا، گانے ہوتے، شراب و کباب کی محفلیں سجتی، سارا دن لہو و لعب میں گزارتے، اور گزارنے کے بعد جب شام کو واپس آتے تو سیدھے اپنے بت خانوں میں، صنم خانوں میں جاتے،
اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کھانے ہم صبح رکھ کے گئے تھے اپنے ان خداؤں کے سامنے، ان کا روحانی حصہ ہمارے خداؤں نے کھا لیا ہے۔ جو کھانے کا روحانی حصہ تھا وہ انہوں نے کھا لیا۔ اب وہ کھانے اٹھاتے، گھروں میں لے آتے اور پھر آ کر خود کھاتے۔ اور عقیدہ تھا کہ ان بتوں کا، خداؤں کا جو بچا ہوا کھانا ہے وہ کھائیں گے تو سارا سال ہر شر سے محفوظ رہیں گے۔ اب ان کی زندگی میں یہ دن آ گیا، تیاری ہو گئی، کھانے پکے، صبح اٹھے، بتوں کے سامنے جا کر رکھے، تیار ہو کر بن سنور کر جنگل میں چلے گئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بلایا اور کہا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ ابراہیم عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، ایک نئے دین کی تبلیغ کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو جھٹلاتا ہے، میں خدا ہوں مجھے جھٹلاتا ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ ابھی نمرود نے جوانی دیکھی کہاں ہے، جوانی ابھی چڑھ رہا ہے۔ ابراہیم نے ابھی تک جوانی کی بہاریں نہیں دیکھی۔ نمرود نے آپ کے باپ سے، آزر سے کہا کہ ایسا کریں، ابراہیم علیہ السلام کو تیار کرو اور ساتھ عید پہ جنگل میں لے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ نمرود نے سوٹے خدا نے آپ کے باپ کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو تیار کرو۔ ابراہیم جائیں گے، وہاں پہ دوشیزاؤں کا، حسیناؤں کا رقص و سرور دیکھیں گے، شراب و کباب کی محفلیں ہوں گی، چڑھتی جوانی ابراہیم کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو باتیں کرتے ہیں، جو عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، نئے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اس سے وہ رک جائیں۔ اب سارے نمرودی تیار ہو کر کھانے بتوں کے سامنے رکھے اور جنگل میں چلے گئے۔ اب سورۃ الصافات 23واں سپارہ سورۃ یاسین سے اگلی سورت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے سورۃ الصافات کا دوسرا رکوع ہے کہ آپ کا باپ جب سب عید کے لیے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ سحری کا وقت تھا، صبح کا، ابھی کچھ ستارے نظر آ رہے تھے، اور باپ نے آ کر کہا کہ ابراہیم سالانہ عید کا دن ہے، سارے بابل کے شہر خوشی منا رہے ہیں، تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں گئے۔ میری خواہش ہے کہ بیٹا اٹھو ہمارے ساتھ جنگل میں چلو، وہاں پہ رقص و سرور، شراب کباب، لہو و لعب، خوشیاں ہیں، مستیاں ہیں، سارا دن وہاں پہ گزارو، تمہاری طبیعت کی جو تھکن ہے، تھکاوٹ ہے، ختم ہو جائے گی۔ اب قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کا سر جو تھا آسمان کی طرف تھا، اور آپ نے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر باپ سے کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں تو بیمار ہوں۔ سقیم کہتے ہیں بیمار کو۔ اپنے باپ سے کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں بیمار ہوں، یعنی جھوٹ نہیں بولا تھا، میں اس بات سے بیمار ہوں، عاجز ہوں کہ جو کام تم کر رہے ہو، اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں میرے جد امجد اکیلے رہ گئے۔ شاہی بت خانے کو تالے تھے، کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ جب سارے چلے گئے تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب وقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، کلاڑا اٹھایا، کندھے پہ رکھا، شاہی بت خانے کو جا کے کھولا، دیکھا تو شاہی بت خانے میں طرح طرح کے بت نصب ہیں، درمیان میں ایک بہت بڑا بت ہے سونے کا بنا ہوا، اس کے ساتھ پھر چھوٹے چھوٹے بت ہیں، کوئی چاندی کا ہے، کوئی پیتل کا ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی دیکھا تو جوش توحید میں بھر گئے،
اور کہا کہ غصے میں آ کے آنکھیں سرخ ہو گئیں، فرمایا کہ بتوں سے کہنے لگے، قرآن کہتا ہے کہ میرے خدا کے ہوتے ہوئے تمہاری پوجا کی جاتی ہے۔ پھر غصے سے کہا، جوش توحید میں اتنے بھر گئے کہ میرے خدا کے ہوتے ہوئے لوگ تمہیں سجدہ کرتے ہیں۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فراغ الی آلہتہم، ان کی طرف اور آگے بڑے، متوجہ ہوئے بتوں کی طرف جن کے سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے، انہیں کہنے لگے فقال الا تاکلون، یہ کھاتے کیوں نہیں؟ یہ قرآن ہے، سورۃ الصافات ہے، سورۃ یاسین سے اگلی سورت ہے، دوسرا رکوع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بندوں نے تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہیں، فقال الا تاکلون، انہیں کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ۔ وہ بت تھے کہاں بولتے؟ آپ نے فرمایا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں؟ میری بات کا جواب دو، تم خدا ہو نا، کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں؟ وہ بت تھے کہاں بولتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اگلی آیت ہے ابراہیم علیہ السلام غصے میں بھر گئے، کلاڑا کندھے پہ تھا، پکڑ لیا دائیں ہاتھ میں، بالیمین دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور ایک طرف سے شروع کر دیا۔ جو چھوٹے چھوٹے بت تھے نا، کسی کے کان اتارا، کسی کا بازو اتارا، کسی کی آنکھ نکالی، کسی کی ٹانگ نکالی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے جا رہے ہیں۔ جو درمیان میں بت تھا اس کو چھوڑ دیا، جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھا اور شاہی بت خانے کو تالا لگایا، گھر میں واپس آ گئے۔ شام کو جب نمرودی اپنی عید سے پلٹ کے آتے ہیں، سیدھے شاہی بت خانے میں جاتے ہیں تو دیکھا کہ بتوں کا اشر نشر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ، یہ سورۃ انبیاء ہے 17واں سپارہ، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ اشر کیا ہے؟ سب تو یہاں پہ تھے نہیں، چلے گئے تھے عید کے لیے جنگل میں، یہ ہمارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے فتن، ایک جوان ہے، فتن کہتے ہیں جوان کو، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس جوان کا نام ہے ابراہیم، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا رہتا ہے، وہ عید پہ نہیں گیا تھا، یہیں پہ تھا، یہ کام ابراہیم نامی شخص کا ہے جس نے ہمارے بتوں کا یہ حشر کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے۔ نمرود کھڑا ہے، اس کے حواری کھڑے ہیں، وزراء کھڑے ہیں، بابل کے لوگ کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پکڑ کے لائے اور کہا کہ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، یہ جو درمیان میں بڑا بت کھڑا ہے نا، جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے، اس سے پوچھو شاید اس نے کیا ہو، کہ میں اتنا بڑا ہوں، میرے ہوتے ہوئے چھوٹوں کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بڑا تمہارا بت بول سکتا ہے تو پھر اس سے پوچھو یہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں، تو فرمایا پھر اف لکم ولما تعبدون، فرمایا پھر تف ہے، افسوس ہے تم پر، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے۔ اب سارے چپ کھڑے، کیا کرے ابراہیم کو کیا جواب دے؟ قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم، پھر ان کی جو ذلت تھی، جہالت تھی، پلٹ کے آ گئی۔ انہوں نے نمرود سے کہا نمرود بادشاہ ہمارے خدا ہیں آپ، اگر یہ سلسلہ یہاں پہ نہ رکا تو ابراہیم اور زیادہ نقصان کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی عبرتناک سزا دے دی جائے تاکہ آئندہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرے۔ اب اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم پہ دوسرا امتحان کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا، بیڑیاں ڈال دی گئیں، جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسرا امتحان شروع ہو چکا ہے۔
اب نمرود نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب کیا تھا؟ ایک 4 دیواری بہت بڑی، جس کو مورخ لکھتے ہیں 4 دیواری تھی، وہ تعمیر کر دی گئی۔ حکم ہوا کہ سارے لوگ اس 4 دیواری کو لکڑیوں سے بھریں۔ نمرودی حکومت کے جتنے لشکر و سپاہ تھے، افواج تھی، انتظامیہ تھی، 3 مہینے تک جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اس 4 دیواری میں ڈالتی رہی۔ جو بھی نمرودی بیمار ہوتا، منت مانتا، اگر مجھے صحت مل گئی تو نار ابراہیم بھی اتنی لکڑیاں چڑھاؤں گا، جو بھی ہوتا منت مانتا۔ اب 3 مہینے کے اندر ان کی جو افواج تھیں، 3 مہینے کے اندر وہ 4 دیواری انہوں نے لکڑیوں سے بھر دی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس پہ لشکر ہیں، افواج ہیں، سپاہی ہیں، اور بابل کے سارے باشندے جس 4 دیواری کو لکڑیوں سے بھر رہی ہیں، اور 3 مہینے کے بعد وہ جا کر مکمل ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ 4 دیواری کتنی بڑی تھی۔ جب وہ مکمل ہو گئی، اب نمرود نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میرے لیے ایک مینار تعمیر کیا جائے تاکہ میں اس مینار کے اوپر بیٹھ کر اپنے دشمن کا تماشا دیکھوں کہ میرے دشمن کا حشر کیا ہوتا ہے، آگ اس کو کس طرح جلاتی ہے۔ اب جب اس کو آگ جلائی گئی تو آگ پھڑکنے لگی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کریم کے جو فرشتے تھے، کہا یا اللہ پوری روئی زمین پر ایک ہی تیرا نام لینے والا ہے، اگر آج اس کو بھی آگ میں جلا دیا گیا تو کون بچے گا تیری وحدانیت کا علم بلند کرنے والا۔ ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے کہا ابراہیم اگر اجازت ہو تو اتنے طوفان اٹھاؤں کہ ساری اس آگ کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دوں۔ فرمایا تیری ضرورت نہیں، واپس چلا جا۔ بارش کا فرشتہ آیا، کہا ابراہیم اگر اجازت ہو تو اتنی بارش برساؤں کہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ فرمایا چلا جا۔ جبریل نے کہا اگر اجازت ہو یا اللہ میں جاؤں، فرمایا تم بھی چلے جاؤ۔ جبریل آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا ابراہیم اگر اجازت ہو اس آگ کو ختم کر دو۔ کہا جبریل یہ بتاؤ یہ آگ کس نے لگائی؟ کہا نمرود نے۔ کہا نمرود کے دل میں کس نے ڈالی؟ کہا اللہ نے۔ کہا پھر میں راضی ہوں، اما الیک فلا، پھر چلے جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل بھی چلے گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، فرمایا ابراہیم سنو، ہم نے تمہیں منصب خلیل پہ فائز کیا ہے، یاد رکھو ہم تمہارے دل کی طرف دیکھیں تو خوف نہ دیکھیں، غیر کی محبت نہ دیکھیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وقت تھا کہ اس آگ میں ڈالا جائے، لیکن آگ اتنی تھی کہ قریب کسی کو نہیں آنے دے، اتنی تپش تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ نمرودی سوچ میں ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں۔ وہی شیطان جو دیکھتا تھا کہ گناہ گاروں کو جہنم میں کیسے ڈالتی ہیں، ایک بابے کی شکل میں آیا۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک منجنیق بناؤ اور دور سے منجنیق میں ابراہیم کو ڈال کر گھماؤ تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بیڑیاں ہاتھ میں ہیں، پاؤں میں ہیں، اس منجنیق میں ڈالا گیا۔ اب نمرود اور اس کی جوان بیٹی تھی، وہ اس مینار پہ چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے منتظر ہیں۔ بابل شہر کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کا تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں ڈال کر آگ میں ڈالا گیا، اللہ کریم نے وہ سارے مناظر جو تھے نمرود کو دکھا دیے۔ اب نمرود دیکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اس پھڑکتی ہوئی آگ میں جاتے ہیں، آگے تخت بچھا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام سیدھے اس تخت پہ جاتے تھے، آرام سے وہاں پہ پہنچ گئے۔ اب نمرود چیختا ہے باہر سے، کہا پتھر برساؤ، آگ نے تو کچھ نہیں کیا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بھی پتھر جاتا وہ بارش کا قطرہ یا پھول بن کر ابراہیم علیہ السلام پہ گر رہا تھا۔ اب قدرت دیکھیں رب کی، جھوٹا نمرود جو جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کی جوان بیٹی مینارے پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کے دشمن کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ دیکھا ابراہیم ایک نرم و گداز وہاں پہ بستر پہ، پھول بارش۔ اس نے اوپر سے آواز دی، کہا ابراہیم اجازت ہو تو میں بھی چھلانگ لگا دوں۔ نمرود کی بیٹی نے کہا ابراہیم اگر اجازت ہو اس مینار سے آگ میں چھلانگ لگا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، پہلے میرا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ کلمہ پڑھا
نمرود کی بیٹی نے چھلانگ لگا دی۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ نمرود کی بیٹی 40 دن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی آگ میں تھی۔ وہ جو اپنے دشمن کا تماشا دیکھنے مینار پہ کھڑا تھا، اسی کی بیٹی اسی کی لگائی ہوئی آگ میں اس کے دشمن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی نرم و گداز بستر پہ بیٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دنوں کے بعد آگ سے باہر آئے اور ساری زندگی اس آگ کو یاد کر کے روتے تھے۔ فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہا جب 30 دن اس آگ میں گیا، 40 دن تک مسلسل بلا حجاب اپنے رب کا دیدار کرتا رہا۔ اب رب کی شان دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، وہی جھوٹے خدا کی بیٹی جو نمرود کی بیٹی تھی، ایمان لے آئی تھی، ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام جو چچا ذات تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ جھوٹے خدا نمرود کی بیٹی ایک پیغمبر کے نکاح میں آئی۔ اب آگے کی روایت ملتی ہے، یہ اللہ کی شان ہے نا، بڑی عجیب و غریب روایت ملتی ہے۔ وہ روایت یہ تھی، اسی جھوٹے خدا نمرود کی بیٹی جس کا نکاح حضرت لوط علیہ السلام سے ہوا تھا، اللہ کریم نے اس کو ایک روایت میں 9 بیٹے عطا کیے، ایک میں 13 بیٹے عطا کیے۔ جتنے بیٹے بھی تھے وہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس جھوٹے خدا نمرود کی بیٹی کو اللہ نے جتنے بیٹے عطا کیے وہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب رات کا وقت ہوا، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تم اپنے رب کی مدد پہ ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، میری جھوٹی شان و شوکت ہے، میں تمہارے رب کے نام پر 1000 گائے قربان کرتا ہوں۔ کہا جب تک تو ایمان نہیں لائے گا کچھ نہیں ہوگا۔ کہا ایمان تو نہیں لا سکتا۔ پھر نمرود نے ہاتھ باندھ کر کہا، ابراہیم جہاں پر بھی تم جاؤ گے تمہارے رب کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اب ایسا کرو، اس شہر سے چلے جاؤ، جہاں پر بھی جاؤ گے تمہاری عصمت کے چرچے ہوں گے، یہاں پہ میرا ایک نظام چلتا ہے، چلنے دو۔ رب کا حکم آیا کہ ابراہیم اس شہر کو چھوڑ دو، عراق کو چھوڑ کر ملک شام کی اس طرف سفر شروع فرما دو۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، ابھی تھوڑا سا آگے گئے تھے، عراق کو چھوڑتے ہیں، شام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بستی سے گزرتے ہیں، ایک محل تھا جس کے نیچے لوگ کھڑے ہیں لائن میں۔ پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ کہا بادشاہ کی بیٹی کا آج نکاح ہے، اس نے رشتہ پسند کرنا ہے۔ لوگ کھڑے ہیں، بادشاہ کی بیٹی محل کے چھت پہ کھڑی ہے، جو پسند آ جائے گا اس پہ رنگ پھینک دے گی۔ لوگ لائن میں گزر رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حضور فرماتے میرے جد امجد بھی لائن میں کھڑے ہو گئے، سب سے آخر پہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام گزرتے ہیں، اس بادشاہ کی بیٹی نے آپ پہ رنگ پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی سے بھول ہو گئی، ایک اجنبی پہ رنگ پھینک دیا، دوبارہ گزرو۔ جب دوبارہ گزرے اس بادشاہ کی بیٹی نے پھر آپ پہ رنگ پھینکا۔ اس بادشاہ کی بیٹی کا نام تھا حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ سے نکاح ہوا، آپ نے اس کو ساتھ لیا۔ یہ بات حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ بنی تھی، پیغمبر خدا کی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سیدہ سارہ کو ساتھ لیا، نکاح ہوا، ملک شام کی طرف سفر جاری ہے۔ آگے آئندہ بیان ہوگا۔ وما علینا سنت ادا۔